ہمارے پاس ایسی بریڈ ہوتی تھی جو کئی دنوں تک 8-10 دن تک بریڈ چل سکتی ہے. ہمارے پاس کچھ پنیر تھا, ہم پنیر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس شہد تھا, ہم شہد اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی 10-12 دن 15 دن نکال سکتی ہیں. یہ اپنے پاس آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں. پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے والے دوستوں کو بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ سلام. اس ویڈیو کے اندر ہم اپنے ملک کے حالات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں, کیونکہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری کوئی ٹریننگ ہے, اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی چیز سیکھی ہے, وہ اپنے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, فیملی ہیں, ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے جو اس وقت اس حالات کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, جو پریشان ہے, وہ اپنا کچھ نہ کچھ بہتر کر سکیں, اور جو بھی بہتر سے بہتر جو انسان اپنی سیفٹی کے لیے کر سکتا ہے وہ کر سکے. دیکھیں دونوں طرف ملکوں کے اندر اس وقت جھڑپیں چل رہی ہیں, انڈیا اور پاکستان کے اندر, اور رات گئے کبھی کچھ ہو رہا ہے اور کبھی صبح کے اندر کبھی کوئی نہ کوئی واقعات پیش آ رہے ہیں, اور آپ کو خبریں بھی اس طرح سے مل رہی ہوتی ہیں. دیکھیں کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جو میں نے اپنی زندگی کے اندر سیکھے ہیں یہاں یورپ میں آتے ہوئے, کیونکہ جب میں یورپ میں آ رہا تھا تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کن حالاتوں سے ہم لوگ گزرے ہیں, ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں. ہم نے ایک ایسا سما, ایک ایسا ماحول دیکھا ہے جس کے اندر ایک انسان جنگ کے حالات کے اندر ہوتا ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اس کو کئی کئی میل کئی کئی کلومیٹر اس کو پیدل سفر کرنا پڑتا ہے, اور اس کو اپنا سامان اٹھا کر چلنا پڑتا ہے, یعنی کہ ہجرت کرنی پڑتی ہے. اور اس کے اندر صرف ہم اکیلے نہیں, یا میں اکیلا نہیں تھا, ہمارے ساتھ غازہ کے, فلسطین کے, سیریا کے اور دوسرے ملکوں کے بہت سے لوگ تھے جن کو ہم نے پریکٹیکلی دیکھا بھی, ان سے باتیں بھی جانی کہ کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں, اور سفر کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ یار کیسے ہمیں سروائیو کرنا چاہیے اور کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. تو یہی چیزیں میں اپنا ایکسپیرینس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب ایسی کریٹیکل سچویشن ہو ہمارے ملک کے اندر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے فرسٹ آف آل جو چیز ہے کہ جو ہے سوشل میڈیا. آپ سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر اور بہت سے ایسے نیوز چینل ہیں میڈیا کے, ان کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی کہ یہاں پر یہ ہو گیا, وہاں پر یہ ہو گیا, آگ بگولا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ یہ جو سوشل میڈیا کی نیوز ہیں ان کے اوپر میں کہتا ہوں کہ 20% بھی یقین کرنا ناقابل یقین ہے. یہ اپنے چینلز کی رینکنگ کے لیے, اپنے جو چینلز کو بڑھانے کے لیے, بڑھاوا دینے کے لیے یہ اس طرح کی نیوز, چٹپٹی نیوز لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو عام عوام ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے, وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے. یہ دونوں طرف سین ہے, انڈیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی, یہ دونوں طرف یہ سین کریٹ کیا جاتا ہے, حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی حملہ ہو رہا ہے یا کوئی چیز وہاں پر کوئی اٹیک ہوا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے, آپ اس کی فوراً سے پہلے ویڈیوز, فوٹوز اپلوڈ نہ کریں. یہ ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری جو فوج ہے, ان کے لیے یہ کوئی پرابلم بن سکتی ہے, کوئی مسئلہ بن سکتا ہے. آپ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ہمارے اداروں کو کوئی نقصان پہنچے. اب یہ بھی چیز ہے کہ لوگ وہاں پر کوئی چیز گری ہوئی ملی ہے, کوئی ذرائع گرے ہوئے وہاں پر ملے ہیں, لوگ اٹھا کے گھر لے کے جا رہے ہیں, ایسا بالکل بھی نہ کریں. آپ اپنے اداروں کو کال کریں, سب سے پہلے آپ کے ادارے آئیں, فوج آئے, وہاں آ کے سب کچھ دیکھے, اور پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے آگے جو وہ کہیں گے وہ کرنا ہے. اس سچویشن کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے, ہمارے جو قانون بنانے والے ادارے اور ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں, جو آپ کو آرڈر دیتے ہیں, ہمیں سب سے پہلے اس آرڈر کو فالو کرنا ہوتا ہے. جو بھی ہمارے جیسے کہ بارڈرز کے قریب جو لوگ رہ رہے ہیں, جو شہر جو قریب شہر ہیں وہ لوگ رہ رہے ہیں, اگر ہمیں ہماری فوج آ کر کہتی ہے کہ آپ نے یہ جگہ چھوڑنی ہے, اس کا مطلب ہے ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا کیوں, کیسے, اگر مگر سوال نہیں بنتا. جب ہمیں آرڈر مل چکے ہیں, ہمارا کام ہے ہم اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر ہجرت کریں جہاں پر بھی پاسبلٹی ہو سکے, یا ان سے پوچھیں کہ ہم آگے کہاں پر جائیں, کوئی ذریعہ ہے, کوئی راستہ ہے, کچھ بھی. یہ بہت ہی ضروری ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ خود سے آگ بگولا ہو کے, بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو پمپ کروائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آپ خود سے بھی کوئی قدم نہیں اٹھائیں. کوئی قدم ایسا کہ میں جا کر یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. یہ جو دور ہے, اس دور کے اندر سب سے پہلے انسٹرکشنز کو فالو کیا جاتا ہے. ہمارے جو بڑے لیڈرز ہیں, ہمارے جو مین فوج کے جو ہیں کرتا دھرتا, جو آفیسرز ہیں, ان کی انسٹرکشن کو فالو کیا جاتا ہے. اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں, تو پھر آپ جو بھی پاسبلٹی ہوگی آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ کسی دوسرے تیسرے بندے نے آپ کو پمپ کروائے اور ان پمپوں کے اندر آ کے آپ جناب جا رہے ہیں بارڈر کے اوپر, جا کر آپ کہہ رہے ہیں جی میں آ چکا ہوں, اب میں آپ کو
یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ چیزیں بالکل بھی نہیں آپ نے کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ کسی کی بھی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ کو پراپر ایک کسی طرف سے اشارہ نہیں ملتا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، گھروں کے اندر موجود ہیں، یا تو بہت سے گھروں کے اندر نیچے جو ٹینکرز بنے ہوئے ہیں نیچے والی سائڈ کے اوپر ہیں، یا انہوں نے تہہ خانے بنائے ہوئے ہیں، آپ وہاں پر جا کے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو سیفٹی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ آپ کے لیے سیف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ چانس ہے کہ آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑ سکتا ہے، آپ دوسری جگہ پہ جا کے موو کریں، جو سیف جگہ ہے وہاں پر چلے جائیں۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں، یورپ کے اندر بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب یوکرین کے ساتھ مسئلہ ہوا، ایشو بنا، تو جب بھی کہیں بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں تو سب سے زیادہ لوگوں کا جو وہ فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مارکیٹ کی طرف۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں پر آپ جاتے ہیں، کوشش کریں اتنا سامان خریدیں، 2-3 دن کا 4 دن کا اتنا سامان خرید کر اپنے پاس رکھ لیں جتنی بھی آپ کی فیملی ہے، تاکہ آپ اپنا سروائیو کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا ہی سامان خرید لو، سب کچھ ہی خرید لو، اور جو آپ کے عزیز و اقارب، محلے دار، رشتہ دار عزیز ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، ان کے لیے کوئی سامان بچے ہی نہ کہ وہ کچھ لے سکیں۔ ایسا نہ کریں، کیونکہ اس عالم کے اندر، اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر آپ کو اپنے دوسرے عزیز و اقارب، محلے دار لوگوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، یہ سب سے ضروری ہے۔ اور خاص طور پر آپ نے اپنے پاس یہ چیزیں رکھنی ہیں کہ آپ کے پاس خشک میوے جو ہیں، جس میں کھجوریں ہیں، انجیر ہے، اس کے علاوہ شہد ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو میوے ہیں وہ آپ اپنے پاس سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں، یہ زیادہ دیر تک چل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم اپنی بات کریں کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہوتی تھیں، ہمارے پاس ایسی بریڈ ہوتی تھی جو کئی دنوں تک، 8-10 دن تک بریڈ چل سکتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ پنیر تھا، ہم پنیر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس شہد تھا، ہم شہد اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی 10-12 دن 15 دن نکال سکتی ہیں، یہ اپنے پاس آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جو لمبے ٹائم کے لیے آپ کے پاس یا آپ کے ساتھ چلیں۔ اور میری نظر کے اندر کھجور سب سے بیسٹ ہے، اگر کچھ نہ بھی ہو تو آپ کے پاس کھجوریں ہونی لازمی ہیں، کھجور آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پانی ہے، وہ پانی ہر گھر میں، ہر جگہ کے اوپر پانی آپ کو مل جاتا ہے، جتنا ہو سکے آپ اپنے پاس پانی رکھیں۔ اور نمک بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کے پاس خشک میوے ہوتے ہیں اور خشک چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ کے پاس بریڈ ہے یا صرف سوکھی روٹی ہے، آپ کے پاس نمک اور اچار، یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ بلا وجہ آپ رات کو جب بھی آرڈر دیا جائے کہ آپ نے لائٹ نہیں چلانی، آپ لائٹ نہ چلائیں۔ بلا وجہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، آپ اپنی گاڑیوں کو روڈوں کے اوپر نہ لے کے جائیں، کیونکہ اس دوران جب آپ کی لائٹس چل رہی ہوتی ہیں یا اس طرح سے کوئی سچویشن بنی ہوتی ہے تو دشمن کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے آپ کو ٹارگٹ کرنا، یا آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا ویسا حملہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر بعد میں ان کے یہ بیانات ہوتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو مار گرایا، لیکن ہوتے وہ سیولینز ہیں، وہ نارمل لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سچویشن کے اندر بہت سے لوگ، آپ کے قریبی لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں گے کچھ بھی نہیں ہے، ڈرامہ ہے، یہ سب دونوں طرف ملے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو صرف ان باتوں میں الجھائے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ حالانکہ جب اس ملک کی بات کی جائے جس کا نام لینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس وقت، جو اگر سوشل میڈیا کے اوپر نام لیا جائے تو وہ ویڈیو ہی ہٹا دیتے ہیں، جب اس ملک کے اندر بھی ایسی سچویشن بن رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا دوسرے لوگوں کو کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، نارمل ہے، یہ تو ایسی چھوٹا موٹا مذاق ہوا ہے، جھڑپ ہوئی ہے۔ لیکن آج دیکھیں کہ اس ملک کا نام و نشان مٹانے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ہمارے اپنے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں یا ہمارے اپنے ایسے پراپوگنڈے کرتے ہیں کہ جس میں آگ بگولا کروایا جائے، ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان کی کسی بھی بات کے اوپر یقین نہ کریں۔ سب سے پہلے ہمارے ادارے ہیں، ہماری فوج ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے عام لوگ ہیں، اس کے بعد کوئی اور بات ہے۔ جو لوگ بھی یہ غلط افواہیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد غلط ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بہت زیادہ لڑائی اور جھگڑے ہوں، جو امن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو غرق کرے، اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ جو دونوں طرف سے جہاں سے بھی یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایسی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی بھی جگہ پر امن آ سکے۔ جو کوئی بھی امن کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو کوئی بھی امن تباہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو غرق کرے اور اس دنیا سے ختم کرے۔ باقی سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، ہماری فوج پاکستان ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری سرزمین ہے، ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے
اور میرا یہ مقصد تھا کہ یار دیکھیں میں جب یورپ کے اندر آیا ہوں یا یورپ آ کر ہم لوگ باہر آ کر پردیس آ کے ہم نے ایک پریکٹیکلی چیزیں دیکھی ہیں، تو میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کروں، میں آپ دوستوں کو بتاؤں کہ ان حالاتوں کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں۔ بہت دیر پہلے بھی یہ باتیں کی گئی تھیں کہ آپ اپنی ٹریننگ رکھیں، اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ الحمدللہ مسلمان کی ایک آلریڈی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ روزے رکھتے ہیں، ان کی ٹریننگ آلریڈی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکلی فزیکلی بھی آپ اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، اپنے باڈی کو، اپنے جسم کو ٹرین رکھنا ہوتا ہے، بھوک کے لیے تیار رکھنا ہوتا ہے، اور ویسے بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، لڑنا بھی آپ کو آنا چاہیے، خواتین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس سچویشن کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ حالات کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نے صرف ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اپنے اداروں کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے اور امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے امن ہے، سب سے پہلے پیس ہے، امن کے ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ جو دوست بھی اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کا سوچتے ہیں، اللہ ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور ایٹ دا اینڈ میں آپ دوستوں کو کہوں گا کہ جتنے بھی فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو جائے گا، یہ کر دیں گے، ان سے اپنے آپ کو بچائی رکھیں، کیونکہ سوشل میڈیا کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے بس اب جو کل کی رات ہوگی وہ رات، یا آج کی رات وہ ہمارے لیے آخری رات ہوگی، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ تو کسی بھی بات کے اوپر اپنے کان نہ دھریں، یا کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں سب سے پہلے اپنے اداروں کو بتائیں۔ ادارے سب سے پہلے ہیں، فوج سب سے پہلے ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم آپ کو پھر کسی ولاگ میں، جب تک کہ یہ مسئلے حل ہو جائیں، تب انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے ولاگ بھی شیئر کریں گے، آپ دوستوں کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد۔